بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. اے ایمان والو، تم کو تمہارا مال اور تمہاری اولاد ہلاکت میں نہ ڈال دے، اور جو شخص ایسا کرے گا، جو لوگ ایسا کریں گے، یقیناً وہ بڑے گھاٹے میں ہیں۔ تو اس لیے مال اور اپنی اولاد پر غرور و تکبر نہ کرو، گھمنڈ نہ کرو، کیونکہ مال یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آدمی ہلاکت کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ اور اپنی اولادوں پر بھی غرور و تکبر بڑائی نہ جتلاؤ، کیونکہ اولاد بھی آدمی کو بڑے خسارے میں پہنچا دیتی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، یعنی مال عطا فرمایا ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالو، اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے۔ موت کے آنے سے پہلے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مال و دولت عطا فرمائی ہے، اس کو اللہ ہی کے راستے میں، اللہ ہی کے راہ میں خرچ کر ڈالو۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، ورنہ تو موت آ جائے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ تمنا اور آرزو کریں گے۔ فَيَقُولَ رَبِّ، بولیں گے، یہ کہیں گے، لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، اے اللہ مجھے تھوڑی اور مہلت کیوں نہ دے دی۔ موت جب آ جائے گی تو پھر مہلت نہیں دی جائے گی۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ تو مجھے تھوڑی اور مہلت دے دے، میں دنیا میں جاؤں اور وہاں خوب خرچ کروں، خوب صدقہ خیرات کروں، خوب اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہاں تک کہ میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں، نیک بن جاؤں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا یہ معاملہ ہے، یہ ضابطہ ہے کہ جب کسی کو موت آ جاتی ہے تو اس میں نہ تو تاخیر کی جاتی ہے اور نہ مہلت دی جاتی ہے۔ موت آ گئی تو آ گئی، اب نہ کوئی وہاں سے واپس آنے والا ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری ساری چیزوں سے باخبر ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، ہر کام کی خبر رکھتا ہے، ہر اچھے برے کام کی خبر رکھتا ہے۔ تو ماحصل یہی ہے، ان آیتوں کا مقصد اور مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز تمہیں عطا فرمائی ہے اس کو ایسا استعمال کرو، ایسی جگہ استعمال کرو جہاں پر وہ تمہارے لیے کار خیر کا ذریعہ بنے، نہ کہ خسارے کا ذریعہ بنے۔ اور ایسے ہی جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مال و دولت عطا کی ہے اس کو اللہ ہی کی راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے، ورنہ تو پھر یہی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگو گے کہ اللہ مجھے اور تھوڑے دن کے لیے دنیا میں بھیج دیجیے تاکہ میں اچھے کام کروں اور خوب صدقہ خیرات کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب کسی کو موت آ جاتی ہے، اس کے موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اس میں تاخیر نہیں ہوتی، اس میں ڈھیل نہیں دی جاتی، اس میں مہلت نہیں دی جاتی۔
واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو جو تم کرتے ہو خوب جانتا ہے اور خوب دیکھتا ہے اور خوب ان کی خبر رکھتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ آیات ایسی ہیں کہ اگر ان پر غور کیا جائے تو یقیناً آخرت کی تیاری کے لیے ہم تیار ہو سکتے ہیں اور آخرت کی تیاری ہم کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔